بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حرف آخر ہوا کرتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن اور حدیث سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ ہمارا ایک موضوع چلتا ہوا آ رہا ہے عذاب قبر اور اس کے دلائل. سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ کا قرآن ہمیں واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 6 رجب 1442 ہجری اور دوسری طرف 19 فروری 2021 عیسوی ہے، اور آج کے ہمارے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع عذاب قبر کے احادیث مبارکہ سے دلائل. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کا قرآن اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف آخر ہے، تو آج کے ہمارے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی بات کہ آج کے ہمارے اس خطبے میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شامل ہے، اور دوسری بات آج کے اس خطبے میں جتنی احادیث بھی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث کی کسی اور کتاب سے میں نے کسی حدیث کا انتخاب نہیں کیا، جتنی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے قبل ایک بار پھر وہ گزارش جو آج تیسرے جمعۃ المبارک میں کر رہا ہوں کہ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ انسان کی موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان میں اگر ہم اپنی ناقص عقل کو استعمال کریں گے تو باتیں 2 ہی ہیں، یا شریعت میں موجود کسی چیز کا انکار کر بیٹھیں گے جس طرح کے لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، یا پھر اپنی طرف سے دین کے اندر کچھ چیزیں شامل کر بیٹھیں گے. جس طرح کے پہلی حدیث آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کئی چیزیں دین میں شامل کر دیں. تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بھی آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس پلٹتے ہیں، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، لوگ واپس پلٹتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ بندہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. قرآن کی آیت سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدوں سے آگے مت بڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے کہ مردہ قدموں کی آواز سنتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ مردہ قدموں کی آواز سنتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کرنا شروع کر دیں
کہ سرکار جس طرح آپ دنیا میں کلمہ پڑھا کرتے تھے فرشتوں کے سامنے بھی پڑھیے. بابا جی کیا خیال ہے جنت آپ کو نظر آ گئی ہے؟ بابا جی ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بڑے پریشان ہیں، ہمیں بھی جلدی بلا لیجئے. کیا یہ کام کرنا جائز ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردہ کیا سنتا ہے جی؟ قدموں کی آواز. نبی علیہ السلام نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا تمہاری باتیں بھی سنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ جمعرات کو اس کی روح تمہارے گھروں میں بھی آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ تم وہاں کھڑے ہو کر جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو وہ بھی سنتا ہے. میں نے ابتدا میں کیا عرض کیا کہ دین میں اپنی مرضی سے نہ کمی نہ اضافہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہو تو 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں، اور جہاں تک تو ایمان والا شخص ہے وہ صحیح جواب دیتا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مختصر ہوتا ہے. جب صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو جہنم، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ. اس جہنم کو دیکھو کتنی خوفناک ہے، رب کائنات نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دی ہے. اور وہ بندہ جنت بھی دیکھتا ہے اور جہنم بھی دیکھتا ہے. کیا یہ باتیں عقل میں آتی ہیں جی؟ ہم کسی قبر کو کھودیں تو کیا ہمیں جنت اور جہنم نظر آئے گی؟ نہیں. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی کافر کوئی منافق اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی باتیں کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. فرمایا وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. اس کو پھر ایک لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ مارا جاتا ہے، وہ اتنے زور سے چیختا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز سوائے جنوں اور انسانوں کی اس کی آواز کو سنتی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی پہلی حدیث اس نے ثابت کر دیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. آگے بڑھیے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خچر پر سوار ہو کر تشریف لائے. اچانک وہ خچر بدک گئی اور اس قدر خوفناک انداز سے بدکی کے قریب تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرا دیتی. اور جہاں سے وہ بدکی تھی وہاں پر 6 5 یا 4 قبریں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو ان قبروں کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی میں جانتا ہوں. فرمایا متا ماتا ہؤلاء، یہ کب مرے تھے؟ کہا جی یہ شرک کی حالت میں مرے تھے. الفاظ حدیث مبارکہ کے. فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، سنو اس امت کو قبروں کے اندر آزمایا جائے گا. اگر شریعت نے دفن کرنے کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا
تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ قبروں کے اندر مردوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں سنائیں۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ آج صرف حدیث کی زبان میں بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تعوذ باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔ صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا۔ کیا فرمایا؟ نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو شریعت پر تبرہ بازی کرتے ہوئے، شریعت کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں او جی ہمیں ایک عذاب کافی ہے، دو دو عذابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ معاملہ ہمارے اپنے اختیار میں نا نہیں۔ پہلے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ تعوذ باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو صحابہ کرام نے پھر یہ دعا فرمائی نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ثابت ہو گیا اس دوسری حدیث سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قبر کے عذاب کے قائل تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ جانے کا حکم دیا گیا۔ تیسری حدیث مبارکہ، حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی حدیث ہیں ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس کی اصل منزل، اس کا اصل ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر یہ بندہ جنتی ہو تو قبر میں اس کو اس کا جنت والا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر یہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس کو کہا جاتا ہے اے بدبخت انسان، اپنا وہ ٹھکانہ دیکھ لو، اور یہ تم اس وقت تک دیکھتے رہو گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے روز اٹھاتے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے یہ بدبخت پھر یہی کہتا ہے رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ چوتھی حدیث مبارکہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ بنت صدیق، اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، خواتین میں اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، میری اور آپ کی ماں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ارشاد فرماتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر، کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے میرے سامنے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ تو سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس سے یہ کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالی تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے کہہ تو دی، لیکن اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے عذاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم عذاب القبر، عائشہ یہ بات درست ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور ایک روایت میں ہے
عذاب القبر حق، نبوت کی زبان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے. اور فرمایا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نماز بھی ایسی نہیں دیکھی جو آپ نے ادا کی ہو اور قبر کے عذاب سے پناہ طلب نہ کی ہو. یہاں میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عام طور پر ہمیں بچپن سے لے کر جو نماز سکھائی گئی، اس نماز میں آخری تشہد میں سب سے پہلے اتحیات نہیں، اتحیات یا کے اوپر شد ہے، اور اتحیات للہ نہیں، اتحیات للہ. اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد کون سی دعا جی؟ رب جعلنی. میرا چیلنج ہے، پڑھے لکھے ساتھی تشریف فرما ہے، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، دنیا کا کوئی عالم دین اس کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو، مجھے یہ ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد رب جعلنی پڑھی ہو یا پڑھنے کا حکم دیا ہو. ہاں، میں صحیح حدیث سے آپ کو دکھا سکتا ہوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد 2 دعائیں سکھائی ہیں، اور ان میں پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار، آخر تک. دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ 2 دعائیں سنت سے ثابت ہیں. ان دعاؤں کے بعد آپ رب جعلنی سمیت جتنی مرضی دعائیں پڑھے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو سوال یہ ہے، موضوع کی طرف آتے ہیں، اگر قبر کا عذاب نہیں ہے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں مجھے اور آپ کو یہ دعا پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اور یہ دعا آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اللہ نے توفیق دی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اگلے جمعے سے پہلے یہ دونوں دعائیں فلیکس کی شکل میں، کسی پوسٹر کی شکل میں یہاں پر کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہوں. حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کوئی نماز ایسی ادا نہیں فرمائی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب سے اللہ کی بنانا چاہیے. ثابت کیا ہوا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کے نہ صرف یہ کہ قائل تھے، بلکہ آپ نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم دیا. آگے چلیے، 5ویں حدیث مبارکہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ صحابی کی روایت صحابی سے ہے. فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے. فسمع صوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی، اور سننے کے بعد کیا فرمایا؟ یہود تعذب فی قبورها. میرے صحابہ، یہ جو میں آواز سن رہا ہوں یہ یہودیوں کی قبر کے اندر، قبروں کے اندر عذاب کی آواز ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جی کیا قبر کا عذاب صرف اس امت کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں. قبر کا عذاب ہر انسان کے لیے ہے جو برائی کے راستے پر چلتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی امت کے ساتھ ہو. اور قبر کی نعمتیں ہر اس انسان کے لیے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید کی دولت موجود ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر چلتا ہے. 6 حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں.
فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اور کیوں بتایا؟ میری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے۔ فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ فرمایا اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو چلتے پھرتے چغلیاں کرتا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ چغلی عذاب قبر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے، قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا أَحْفَ فَكَانَ ثَانِيهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، ان میں سے دوسرا آدمی وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ یہ جو ہماری عادت ہے نا، جہاں مرضی دیوار کے ساتھ کھیت کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گئے اور چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر پڑ رہے ہیں، جسم پر پڑ رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک معمولی معاملہ ہے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اور بعد میں اگر کسی نے کہا بھائی اذان ہو گئی آؤ نماز پڑھنے چلیں، تو یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک برائی تو آلریڈی موجود ہے، ایک کام غلط تو کیا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض قرار دی ہے اس سے بھی جان چھڑا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگوائی، ثم اخذ عودا راتبا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر چھڑی پکڑی، فَكَسَرَهُ بِإِسْنَتَيْنِ، آپ نے اس کو چیرا ہے، کاٹا نہیں ہے۔ اشارہ دیکھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کیا بھائی؟ چیرا ہے درمیان سے، کاٹا نہیں ہے۔ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نے پھر ان کٹی ہوئی چیری ہوئی چھڑیوں کو ایک ایک کر کے قبروں کے اوپر گاڑ دیا۔ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَ، ہو سکتا ہے جب تک یہ چھڑیاں تر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ میں نے 6 حدیثیں آج آپ کو سنائی، بہت لمبا ذخیرہ میرے پاس احادیث مبارکہ کا، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا، جو کہ میں نے آخر میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑیاں گاڑی، کیا یہ ہمارے لیے سنت ہے، حجت ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں جی؟ اس کی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ، قبر کا عذاب قبر والے کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کو پتا تھا اور اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ ہم اگر چھڑی گاڑیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا وہ پیارا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک غیبی امر ہے جو صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات، دین کے علم بردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھڑی کو اس طرح گاڑا ہو تو ثبوت پیش کیا جائے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، اگر چھڑی گاڑنے سے قبر کے عذاب میں کمی واقع ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو چیرتے نہیں بلکہ کاٹتے تاکہ زیادہ دیر لگے اس کو خشک ہونے میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات برزخی ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات موت کے بعد کے انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ میں اس موضوع کو آج اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ کو سمجھانا یہی مقصود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدوں سے آگے مت بڑھو۔ آگے مت بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث نے جہاں تک ہمیں محدود کیا ہے ہم وہیں تک رہیں گے،
اب تک کہ ہمارے 3 خطبہ ہے جمعۃ المبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔